تمام حمد رب العالمین کے لیے اور تمام ثنا ختم المرسلین کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ میر درد کا موقف ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ مگر ہمارا کہنا ہے کہ اگر آپ کو زندگی جینے کا کرینہ آ جائے تو پھر بے شک آپ زندگی کی گاڑی کو ریت کے صحراؤں میں بگاتے پھریں، اور اگر آپ اس میں مناسب ہوا بھر سکتے ہیں تو بے شک آپ اس کو فضاؤں میں اڑاتے پھریں۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہوئی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار تو دل، دماغ اور روح کو فکر اور پریشانی کے پنجرے سے آزادی ملنی چاہیے۔ گھر کی قید سے بھی آزاد ہو، دریا یا ندیاں کنارے خیمہ زن ہوں، اپنے من پسند کھانے پکائیں۔ مچھلی سے زیادہ یہ آلو کے پکوان پر ہماری آپس میں لڑائی ہوئی۔ کھلی فضاؤں میں سانس لیں، فطرت کے رنگ دیکھیں اور پانیوں کے سنگ چلیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے خوبصورت بچپن کی طرف لوٹ جائیں اور دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورتی سے مسکراتی ہے۔ اور بقول حضرت اقبال، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں ہر دم دواں پہ ہم رواں ہے زندگی۔ زندگی کے 90% مسائل نہ ہمارے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور نہ ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ہم ان کا حل نکال لیں، مگر ہم خواہ مخواہ میں دیواروں سے ٹکریں مار مار کر اپنی روح کو لہو لہان کیے رکھتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ سے ایک شخص ملنے آیا، بہت پریشان بیٹھا تھا۔ آپ نے چائے پیش کی لیکن اسی طرح سے پریشانی میں بیٹھا رہا۔ آپ نے پوچھا، کیوں میاں کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے، حضرت ملک کی حالات بہت خراب ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حالات تم نے خراب کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب۔ وہ کہتا ہے یہ حالات تم نے ٹھیک کرنے؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب۔ وہ کہتا ہے تو چھوڑو پھر ان باتوں کو اور چائے پیو۔ تو جناب جن مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں ان کو تو حل کیجئے، جو آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ توکل تو علی اللہ کیجئے، اللہ پہ چھوڑیے اور زندگی کو انجوائے کیجئے جس طرح سے ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ جس طرح سے بیٹری کو ریچارج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کے جسم کو بھی کام کے بعد تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کو الگ سے ریچارج کرنا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب و روح کو سرشار کر لیں تو بہت سی صحت مندانہ قسم کی آؤٹ ڈور گیمز ہیں جنہیں آپ کھیل سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت بنا سکتے ہیں۔ جیسے یہ نوجوان پارٹی لطف اندوز ہو رہی ہے، کبھی گیند بیٹ کھیلتے ہیں، کبھی فٹ بال لے آتے ہیں، کبھی بیڈمنٹن اور کبھی فرسبی۔ گویا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جناب یہ کھیل تو جاری رہے گا، اس سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور اب آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف۔ آپ کو بھی تشویش ہوگی کہ ریت پر گاڑی اس طرح سے کیسے بھاگ رہی ہے جیسے کہ اس کے اوپر تیر رہی ہو۔ شاید آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے ریت میں گاڑی پھنسائی ہو، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ اور ایسے موقع پہ ہم بابا جی سے مسائل پوچھتے ہیں جو اس کا بڑا بہترین حل بتاتے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ بابا جی سے پوچھا کہ ہم چائے کیوں پیتے ہیں، تو چائے کی ایک لمبی سرڑ لگا کے سرکی لگائی اور پھر انتہائی غور و فکر کے بعد کہتے ہیں کہ ہم چائے بیٹا اس لیے پیتے ہیں کہ چائے ہمیں نہیں پی سکتی، لیکن ایک دو دفعہ ریت میں گاڑی پھنسانے کے بعد ہم نے اس راز کو پا لیا کہ ایسے راستوں میں سے کیسے نکلنا ہوتا ہے۔ تو اگر گاڑی کے ٹائر جو ہیں ان کی ہوا تھوڑی سی، بلکہ تھوڑی سی سے کیا کافی زیادہ نکال دی جائے تو ٹائر اتنے فلیٹ ہو جاتے ہیں کہ بڑی آسانی سے رواں دواں ہوتے ہیں۔ ابھی ٹائر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کس طرح سے فلیٹ کیے اور پھر کس طرح سے گاڑی بھاگ رہی ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ تو زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقام آتے ہیں جہاں ہمیں اپنی اکڑ جو ہے نا وہ ختم کر کے تھوڑی سی ہوا نکال لینی چاہیے، اور پھر زندگی کی گاڑی کو بڑی بہترین روانی کے ساتھ ہم بگا سکتے ہیں۔
یہ دیکھیے ہم نے کس طرح سے ہوا نکال دی، اور یہ دیکھیے کہ گاڑی جو ہے وہ کس طرح سے بغیر ریت پر پھنسے ہوئے کتنی روانی سے پھسلتی اور گلائیڈ کرتی جا رہی ہے، سلائیڈنگ اینڈ گلائیڈنگ، گویا کہ پانی پہ موٹر لانچ، گویا کہ موٹر وے پر گاڑی، گویا کہ برف پر پھسلتی ہوئی کوئی چیز۔ اور جب آپ پکے راستے پہ آئیں تو اس کے بعد پمپ سے ہوا بھر لیں۔ یہ بھائی شعیب رومی صاحب ہوا بھر رہے تھے، بچوں نے کہا جی ہم نے بھی ہوا بھرنی ہے، اس نے کہا جی آپ ویسے ہی ساتھ کھڑے ہو کے ہیلپ کرتے رہیں، تو یہ بچے دیکھیں ہوا بھرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور نماز عصر کے بعد جب ہم نکل رہے تھے تو پیرا گلائیڈرز وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پیرا گلائیڈنگ کی وہاں پہ۔ اس خوبصورت لہلہاتے کھیتوں کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوئے، اور اس کے بعد پیرا گلائیڈنگ کے مناظر بھی دیکھے۔ ہمیں تو اس سب کو دیکھنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، مگر آپ کو انتظار نہیں کرواتے اور لیے چلتے ہیں فوراً جہاں پہ پیرا گلائیڈنگ کا منظر شروع ہونے والا ہے۔ تو لیجئے جناب، پنکھا چل گیا اور یہ اس میں ہوا بھرنے لگے ہیں، اور یہ گیا اور وہ گیا۔ آنے والی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنا خیال رکھیے اور خوش رہا کیجیے۔ جب کبھی محسوس کریں کہ زندگی غموں میں ڈوب رہی ہے، ایک زوردار قہقہ لگائیں، یا کہیں سیر پہ نکل جائیں، یا قدرت کے نظارے کریں، یا اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو محو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جاتے جاتے میرے ساتھ نعرہ لگاتے جائیے، پاکستان زندہ باد۔